اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا فرما کر آزاد نہیں چھوڑا. جس طرح چاہو زندگی گزارو، کھاؤ پیو، حلال و حرام کی تمییز کرو نہ کرو. اللہ نے اس طرح ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالی نے اپنے قواعد، ضوابط، اپنے دین اور شریعت کے ہمیں تابع بنایا ہے، ہمیں مکلف اور پابند کیا ہے. میرے احکام کے مطابق زندگی گزارو، میری شریعت کے مطابق زندگی گزارو، میرے دین کو اپنی زندگیوں میں اپناؤ، آزاد نہ ہو جاؤ. ہاں، ہمیں آزادی چاہیے، لیکن انگریز کی غلامی سے آزادی چاہیے، غیر مسلم قوموں کی تہذیب سے آزادی چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل آزاد ہیں، شتر بے مہار ہیں، جس طرح چاہیں ہم زندگی گزاریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، پردہ کریں نہ کریں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے اوپر لازم کی ہیں، فرض کی ہیں. شہادتین، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دینا. وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر طاقت ہو. یہ چیزیں لازم ہیں عقیدے اور عبادت کے اعتبار سے. معاشرت کے اعتبار سے کچھ اور چیزیں بھی ہمارے اوپر اللہ نے لازم کی ہیں. وہ یہ کہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے سے جو نور پیدا ہوا تھا، روزہ رکھ کر اللہ کو ہم نے راضی کیا، دل میں نور پیدا ہوا. تراویح پڑھی، دل میں نور پیدا ہوا. قرآن پڑھا، قرآن سنا، ایمان بڑھا. صدقہ خیرات کیا، ثواب ملا. نماز تہجد پڑھی، اللہ کی رضا حاصل ہوئی. یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے عطا کیا. مغفرت کا اعلان کیا، بخشش کا اللہ نے اعلان کیا. صدقۃ الفطر ادا کیا، اللہ نے روزوں کی کمی کوتاہی کو معاف کر دیا. تو عید کی نماز پڑھی. پھر جو ایک کام ہم سے ہو گیا، وہ ایسا کام ہوا عید والے دن خصوصیت کے ساتھ کہ وہ کام گناہ تھا، اور اس کی وجہ سے نیکیوں کا جو نور تھا، جو تقوی تھا، وہ جاتا رہا، اور وہ ہباء منبثہ ہو گیا، اڑتا ہوا غبار بن گیا. اب رمضان سے پہلے جیسے ہم تھے ویسے کے ویسے ہم رہ گئے، اس لیے کہ وہ نور دل سے نکل گیا. کس چیز نے ہمارے تقوی کو ختم کیا؟ کس چیز نے ہمارے روزوں، تراویح اور صدقہ خیرات، ذکر و اذکار کے نور کو پامال کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا؟ وہ ایک ہی کام ہوا ہے. وہ کام کون سا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کا ذکر کروں، اس سے پہلے کہ میں اس کا ذکر کروں اور اس کا تذکرہ کروں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اس وقت انگریزی تہذیب کے دل دادا ہو گئے، اور ہماری اکثریت
انگریزوں کے قدم بقدم شانہ بشانہ چلنے لگے. جو انگریز کہے وہی کرنا ہے اور ان کے پیچھے دوڑنا ہے. اس لیے جو گناہ میں ذکر کر رہا ہوں اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس کو کبھی کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ بھی گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے, اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا. وہ گناہ ایسا ہی ہے کہ اکثر مرد حضرات اور خواتین کبھی بھی پرواہ نہیں کرتے. وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے چچا ذات, پھوپھی ذات, خالہ ذات, ماموں ذات کا اپنے کزنوں سے ملنا, ہاتھ ملانا. بن سور کی عید والے دن عورتیں مردوں سے مصافحہ کرتی ہیں اور مرد عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں. یہ جناب میرے چچا کی بیٹی آئی ہوئی ہے, ہاتھ میں ہاتھ دے کر ملتے ہیں, ہاتھ دباتے ہیں اور عید ملتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں. اور بعض تو اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہو, کسی بھی چچا کی بیٹی کی, پھوپھی کی بیٹی کی, خالہ کی بیٹی کی, ماموں کی بیٹی کی تھوڑی سی عمر زیادہ ہو تو وہ اپنے سے چھوٹے کزن کو ماتھا پکڑ کے اس کو چوم لیتی ہے اور ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے, گلے بھی لگا لیتی ہے اس کو. افسوس کی بات ہے ان مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں, حالانکہ یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. ہاتھ ملانا, بے پرد ہو کے اپنے کزنوں کے سامنے آنا, چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو, دونوں کے لیے حرام ہے. پردہ تو ویسے نہیں رہا, پردہ تھا, اب تو خال خال کوئی گھر ہوگا جس میں پردہ ہوگا اور پھر ان گھروں میں شرعی پردہ وہ اکا اور دکا ہوگا. بس اکا دکا کسی کے گھر میں شرعی پردہ ہوگا. اگر زیادہ تر دیکھا جائے تو رواجی پردے ہیں کہ رشتہ داروں کے علاوہ کسی اور کو گھر میں بغیر اجازت کے نہیں آنے دیتے. لیکن رشتہ دار جو بھی ہو, چاہے وہ چچا کا بیٹا ہو, ماموں کا ہو, خالہ زاد ہو, پھوپھی زاد ہو, وہ گھر میں بغیر اجازت کے, بغیر پردے کے آتے رہتے ہیں. حالانکہ شرعی طور پر ہر اس مرد سے عورت کے لیے پردہ ضروری ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے, جس کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی ہے. تو ہر وہ لڑکی سوچے کہ میرا ماموں زاد ہے لیکن میرا اس سے نکاح ہو سکتا ہے, میرے لیے نامحرم ہے. اور پھوپھی کا لڑکا نامحرم ہے, ماموں کا لڑکا نامحرم ہے, چچا کا لڑکا نامحرم ہے, لیکن یہ تو جی ہمارے کزن ہیں. گھروں میں اکٹھے بیٹھ جائیں گے, اکٹھے تصویریں کھینچیں گے ایک دوسرے کی, اور پارکوں میں پھریں گے, موٹر سائیکل پہ اکٹھے چلے جائیں گے. میں اپنی بہن کو لے کے جا رہا ہوں. ارے بھائی تیری تو بہن ہے ہی نہیں. جواب آئے گا, اور بھائی میرے چچا کی بیٹی ہے تو میری بہن ہوئی. اللہ نے تو بہن نہیں بنایا, اللہ نے تو اس کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا ہے, اور آپ بغیر نکاح کے اس کو لے کر پھر رہے ہیں. اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ 12 پڑھی ہوئی لڑکی, 14 پڑھی ہوئی لڑکی, 16 پڑھی ہوئی لڑکی, کمپیوٹر کورس کی ہوئی لڑکی, ملازمت جس کو مل چکی ہے وہ لڑکی, دنیا کی ساری معلومات اس کو ہیں, اگر نہیں ہے تو شرعی مسئلے کا پتہ نہیں, شرعی مسئلے کے اعتبار سے صفر, خالی, کنگال, دامن خالی ہے. اور اگر چل بھی گیا مسئلہ تو کہیں گے یہ مولویوں کی سختی ہے, یہ بیان کرنے والوں کی سختی ہے. اکثر علماء نے تو یہ مسئلہ بیان کرنا ہی چھوڑ دیا, لوگ مانتے نہیں ہیں, مجھے بھی پتا ہے. لیکن آج 2 جگہ اس وقت میرا بیان ہو چکا ہے.
اور چند نوجوانوں نے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیا ہے کہ ہم کبھی بھی آئندہ اپنے کزن سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ مجھے آج اپنی اس مدرسے کی اس مجلس میں حاضر ہونے والی خواتین سے، بچیوں سے بھی یہی امید ہے کہ آج سن کر یہ عہد کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں کہ وعدہ کر کے جائیں کہ آئندہ پوری زندگی ہم اپنے کزن سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم اس سے بغیر ضرورت کے بات نہیں کریں گے، ہم بن سنور کے ان کے سامنے نہیں آئیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک آیت کا پہلے میں ترجمہ کر دوں۔ سورہ نور ایسی سورت ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، علموا سورۃ النور نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ سورہ نور کی تعلیم اگر حاصل ہو جائے اور عورت عہد کر لے کہ میں اس سورہ نور کے مسائل پر عمل کروں گی، انشاءاللہ العزیز اس کو دین کی سمجھ آ جائے گی، اس کو معاشرت سمجھ آ جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے سامنے میرا چہرہ کھولنا اور آنا جائز ہے اور کس کے سامنے چہرہ کھولے بغیر آنا جائز نہیں ہے، یہ سب اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو آیت یہ ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو کہہ دیجئے اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ ایمان والے کرتے ہیں اللہ پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہی حکم اللہ نے پھر اگلی آیت میں عورتوں کو دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ نے ایمان والے مردوں کو کہا، ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں۔ اور اسی آیت میں آگے چل کے آ رہا ہے، الا لبعولتہن، اپنے خامد کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، الا لبعولتہن او آبائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربا من الرجال۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام ذکر کیے، باپ کے سامنے، خامد کے سامنے، خامد کے پہلے بیٹے کے سامنے، اور اسی طرح اپنے بھائی کے بیٹوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے عورت بغیر پردے کے آ سکتی ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں۔ اسی طرح اپنے بھائی کے سامنے، اپنے سگے ماموں کے سامنے، چچا، سگا چچا ہو، بناوٹی نہ ہو، سگا چچا ہو، اس کے سامنے۔ تو یہ وہ رشتے ہیں باپ کے سامنے، دادا کے سامنے، جن سے عورت کا پردہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورت کے چلنے کا انداز قرآن نے ذکر کیا ہے۔ زمین پر زور سے پاؤں نہ مارے کہ ان کا زیور، اس کی آواز نکلے اور اس کی جو آواز ہے وہ مردوں کے کانوں میں پڑے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے رب نے کتنے پاکیزہ قوانین ذکر کیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرد کو حکم ہے کہ اپنے ٹخنے ننگے رکھے، چاہے نماز ہو چاہے غیر نماز ہو، شلوار اوپر ہو اتنی کہ ٹخنا ننگا ہو۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ٹخنے ننگے رکھو اور ان کی عادت بنائیں، اتنی شلوار نیچے نہ ہو ہمارے بچوں کی اور مردوں کی کہ ٹخنا چھپا رہے، حرام ہے۔ بلکہ فرمایا اللہ ایسے شخص کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دے گا جس کا ٹخنا نیچے ہوگا اور شلوار جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہوگی۔
اور عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کا ٹخنا بھی نظر نہ آئے. اس کا ٹخنا واجب ہے, ضروری ہے کہ وہ ڈھکا ہوا ہو. تو عورت کے لیے اتنا حکم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ یہ زور سے پاؤں کیوں نہ ماریں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. فرمایا مخفی زینت معلوم نہ ہو کہ پازیب پہنی ہوئی ہے, کیا پہنا ہوا ہے. یہ قرآن کریم کے احکام ہے, قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ سنا رہا ہوں. اور اللہ نے فرمایا اب تک جو غفلت ہو گئی ہے اے مردو اے عورتوں, کیونکہ پیچھے دونوں کا حکم ہے. فرمایا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سابقہ جو زندگی میں گناہ ہوا اے اللہ اس کی ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور ندامت اور شرمندگی ظاہر کرتے ہیں. دل میں بھی ندامت ہے, شرمندگی ہے, اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتے ہیں, آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں. یہ ہے سچی توبہ. اس توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, تم اللہ کے سامنے توبہ کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, فلاح پا جاؤ, اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ. یہ کیا ہوا؟ کزن آیا ہے جی, اور خالہ چائے پیش نہیں کرتی, خالہ چائے پکاتی ہے اور یہ خالہ ذات اس کو چائے پیش کرتی. اللہ اکبر کبیرہ. جوان لڑکی جوان مرد کو جی اور لڑکے کو چائے پیش کر رہی ہے. چائے تک بات نہیں ہے, خالہ روٹی پیش نہیں کرتی, حالانکہ اس لڑکی کو پکانا چاہیے تھا. یہ لڑکی پکاتی اور خالہ اپنے بھانجے کو چیز دیتی, کھانے پینے کی چیزیں وہ دیتی. اب تو ہلڑ گلڑ ہے کہ ایک گھر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے تصویریں بن رہی ہیں, ہاتھ ملائے جا رہے ہیں, ہنسا جا رہا ہے, آہ اوہ ہو رہا ہے, ہاں ہو ہو رہی ہے, اور بڑے روک ہی نہیں سکتے. بڑوں سے آزاد ہو گئے, چھوٹے بڑے جو ہے وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. الامان والحفیظ ملتان کی ایک مشہور و معروف کالونی ہے, میں اس کا اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہتا. میں حیران ہو گیا, اس کالونی کے قریب میں جمعہ پڑھانے گیا تو مجھے کسی نے بتایا, اس نے کہا جی یہاں, بلکہ مدرسے میں آ کر بتایا, اس نے کہا وہ جو فلاں کالونی ہے اس میں ایک بندے کی جوان لڑکی اور ایک بندے کا جوان لڑکا, حالانکہ ان کا کوئی رشتہ نہیں, ایک کالونی میں رہتے ہیں, لیکن دونوں یہ سیر کر رہے ہیں, چل پھر رہے ہیں, سب کے سامنے ہاتھ ملا رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, یہ سب کے سامنے وہ کر رہے ہیں. تو ایک آدمی وہاں اس کو یہ اچھا محسوس نہ ہوا, اس نے اس کے باپ کو, لڑکی کے باپ کو جا کر کہا کہ جناب فلاں افیسر, وہ افسر تھا بہت بڑا, کہ جناب آپ کی جوان لڑکی ہے, اس کو منع کریں, یہ اس لڑکے کے ساتھ پھرتی ہے, گھومتی ہے, آپ اس کو منع کریں. تو اس کا جواب سنیں, غیرت ختم ہو گئی. اس نے کہا چھوڑیں, بچے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. الامان والحفیظ بے غیرتی, یہ انجوائے نہیں ہے, بے غیرتی ہے, یہ فحاشی اور عریانی ہے. اللہ جل جلالہ نے جو بیماریاں مسلط کر رکھی ہیں وہ اس وجہ سے مسلط کر رکھی ہیں کہ ہم نہ قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق گزارتے ہیں. یہ میں نے سورہ نور کی آیات کا خلاصہ پیش کیا ہے.